نہیں یقین آتا تو غضنفر توسوی کا وہ کلپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیجئے. انڈیا حیدرآباد کے دورے میں وہ کہتا ہے تم نماز روزے کی بات کرتے ہو، حشر کا منظر دکھاؤں؟ حشر کے اندر نماز کانپتی پھر رہی ہوگی، روزے لرزتے پھر رہے ہوں گے، حج لاٹھیوں کے بل گرتا پڑتا پھر رہا ہوگا. وہاں اگر کسی کو حشر میں نجات ملے گی تو صرف اس کو جس کی زبان پہ یا علی یا علی یا علی کا نعرہ ہوگا. یہ میری عالمانہ ضمانت ہے اور علمی دیانت سے مولانا کہنے لگا ہوں، میں میدان قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا نمازوں کو تپے لرزہ چڑھا ہوا ہوگا. یقین مانیے روزوں کو یرقان ہو جائے گا، حج لاٹھیاں پکڑ کے چل رہی ہوگی، اور اس وقت بھی میدان قیامت میں بچنے کا یہی ورد ہوگا، یا علی یا علی یا علی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کی چہروں پہ آنکھوں پہ پڑے ہوئے ان پردوں کو ہٹا کر ان مجرموں کی تصویریں، ان کے کلپ اس لیے دکھاتا ہوں کہ یقین آپ کے دل کی وادی میں اتر جائے کہ یہ دشمن اللہ کے دشمن ہے، یہ قرآن کے دشمن ہے، یہ توحید کے دشمن ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے. اور سعودی عرب سے دشمنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجتا ہے. یہی غضنفر مجرم کہتا ہے خیبر کے میدان میں جب جنگ بھڑک اٹھی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر کے کہا نادے علی، نعرہ مار یا علی مدد کا تو بھی. پھر خود ہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علی کے بھی مولا ہیں، علی بہت بڑے مولا ہیں لیکن محمد علی کے بھی مولا ہیں. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا نادے علی؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے، مدد اس وقت آتی ہے جب کوئی یا علی مدد کہے. محمد کو بھی مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے یا علی مدد کہا تو مدد ملی، ویسے نہیں ملی تو قیامت تک کے لیے جس کو مدد چاہیے اس کو یا علی مدد کہنا پڑے گا. میری قوم کے یہ بچے بھی جانتے ہیں. مقبول اتنا سا تھا سننے لگا، پھر خود کتابیں پڑھنے کی توفیق ملی تو خود بھی دیکھا کہ خیبر میں اللہ نے حکم کے لہجے میں اپنے محبوب سے کہا تھا نعوذ علی. کہا تھا پیچھے والوں، کہا تھا جو مومنین کھڑے ہیں، کہا تھا علی علی کرتے ہیں فرشتے اور اللہ سے خلافت مانگ لیتے ہیں. عادی ہو جاؤ اس کے. تو جب رسول جیسے عزت دار کو نعرے کی معافی نہیں ہے تو مجھ جیسے جھوٹے عزت دار کو کیسے ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حقیقی صورتحال یہ ہے کہ یہ توحید کے دشمن، یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن اسی لیے دشمنی کرتے ہیں بیت اللہ سے. اور ان کے اوپر قرآن حکیم کے یہ آوازیں بڑے فٹ اترتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے اندر کی چھپا ہوا، ان کے اندر کا چھپا ہوا بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا ہے. نہیں یقین؟ ملا باقر مجلسی کی کتاب کو کھول کے پڑھیے، 12ویں امام کی کارستانییں سنیے. وہ 12ویں امام کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ہمارا امام مہدی ظاہر ہوگا، قائم آل محمد آئے گا تو ہم یہودیوں سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے، مشرکوں سے پہلے، صنم پرستوں سے پہلے اہل سنت سے جہاد کریں گے. یمن کی یہ صورتحال آج بیت اللہ کے ارد و گرد شیعت کو پھیلانے کے یہ منصوبے کیوں ہیں؟ ان کو ان کے بڑوں نے تعلیم دی ہے کہ جب 12واں امام غائب ظاہر ہوگا وہ نہ یہودیت کو کچھ کہے گا، نہ نصرانیت کو کچھ کہے گا، نہ صنم کے پجاریوں کو کچھ کہے گا. وہ سب سے پہلے آئے گا اور بیت اللہ پہ حملہ کرے گا اور بیت اللہ کو فتح کرتا ہوا مدینے پہنچے گا. مدینے جا کر قبر رسول پہ کھڑے ہو کر پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا محمد کی قبر ہے. کہے گا یہ تو میرا نانا ہے. ساتھ کون دفن ہے؟ جواب ملے گا ابو بکر و عمر دفن ہے. کہے گا قبروں کو پھاڑو، ابو بکر کو نکالو، عمر کو نکالو، درختوں پہ ٹانگو اور ان درختوں کو آگ لگا دے گا. ملا باقر مجلسی ملعون مزید لکھتا ہے عائشہ کی قبر پہ پہنچے گا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، پوچھے گا یہ کس کی قبر ہے؟
जवाब मिलेगा आयशा की कब्र है, कब्र को फाड़ने का हुक्म देगा, आयशा के जस्ते अतहर को बाहर निकालेगा और उस पे दुर्रे मारकर नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह हद कायम करेगा। ये कहने वालों के सऊदी और यमन की जंग एक मुल्क की दूसरे मुल्क से जंग है। हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए मौजूद है, आले सऊद की हुकूमत को बचाने के लिए नहीं। अरे जालिमों, इन मुजरिमों के जुमले तो सुनो। यहां जंग आले सऊद की हुकूमत की जंग नहीं है, यहां जंग अबू बकर उमर की कब्रों की हिफाजत की जंग है, बैतुल्लाह की हिफाजत की जंग है, मस्जिद रसूल की हिफाजत की जंग है, आयशा की इज्जत की हिफाजत की जंग है। इराक का वो जालिम मुजरिम शिया, उसका वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है, उसमें वो कहता है लश्कर जर्रार तैयार हो चुका है, हम सिर्फ इमाम महदी के ज़हूर का इंतजार कर रहे हैं, जो ही वो जाहिर होगा हम सबसे पहले बैतुल्लाह पे हमलावर होंगे, हम सबसे पहले मदीने पे हमलावर होंगे, और वहां उस मक्का और मदीना में आने के बाद उनकी प्लानिंग क्या होगी? इसको शिर्क का मरकज बनाएंगे, यहां सहाबा की कब्रों की तौहीन करेंगे, सहाबा के मुबारक अजसाद को निकालकर आग लगाएंगे,